مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ کھارا لگوانا تھا، نام عثمان ہے، والدہ کا نام ربینہ ہے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ کاروبار کا ہے، کوئی پہلے ٹھیک تھا، ابھی چند ماہ ہو گئے ہیں کوئی ٹھیک نہیں چل رہا۔ میرا نام امانت اتاری ہے، والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ امانت اتاری نام آپ نے بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں امانت بھائی۔ جی نیکسٹ کال۔ میری سسٹر ہے، وہ زیادہ تر بیمار رہتی ہے، اس کا نام انم ہے اور اس کی والدہ کا نام رئیسہ۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد سمیع ہے، میری دادی کو رات میں نیند نہیں آتی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دادی کو نیند نہیں آتی، صحیح، ابھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار کے متعلق استخارہ کروانا تھا، بے روزگاروں کو جو بھی روزگار تلاش کرنے جاتا ہوں ملتا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ کوئی بندش آ رہی ہے؟ کنیزہ بی بی، میرا نام محمد ناصر ہے۔ ناصر نام آپ نے بتایا ہے، والدہ کا نام ختیجہ بی بی۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں ناصر بھائی آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ حضور مجھے وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ جی ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، وسوسوں کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے بھی فرما لیجیے۔ ناظرین استخارے آپ کے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر اس کے پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں روحانی علاج۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے بھی کہا تھا، یہ سمیر نام آپ نے بتایا تھا اپنا، کہا تھا کہ میری دادی کو نیند نہیں آتی۔ تو دیکھیں اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبأ کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، دوسرا ایک وظیفہ یہ بھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اسے کہتے ہیں آیت درود۔ یہ پڑھیں آپ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر اس کے بعد پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر اب اس کے بعد درود پاک پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ تو یہ دو وظیفے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، تو آپ یہ اپنی دادی کو بتا دیجئے گا، اس کے مطابق یہ عمل کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اگر کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، وسوسوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں ایک تو عمل یہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، سورۃ الناس، صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، قرآن پاک کے سب سے آخری یہ سورت ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا ایک اور اہم بات یہ کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم خود بخود اپنے ذہن میں باتیں لا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں گردشیں کر رہی ہوتی ہیں،
تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی جو ہے نا وسوسے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا مضبوط بھی ہونا پڑے گا، وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، نہ زیادہ سوچیں، نہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ غور و فکر کریں۔ اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھے خیالات لانے کی کوشش کریں ذہن میں۔ اگر برے وسوسے آتے ہیں اس کو خود بھی کوشش کرنا پڑے گی نکالنے کی نا، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی فارغ ہوتا ہے نا تو طرح طرح کی باتیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، گردشیں کر رہی ہوتی ہیں، چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ وسوسوں میں پڑ جاتا ہے۔ ایک تو سورۃ الناس آپ پڑھیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اور ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاؤں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسج ہے کہ گھر میں کھٹمل ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اب چلے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، عموماً گھروں کے اندر جیسے لال بیگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کھٹمل گھروں کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح چوہے یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چھپکلیاں یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی پرابلم ہو نا، کہ جیسے کن کھجورے آ گئے، لال بیگ آنا شروع ہو گئے، کھٹمل آنا شروع، آپ ایک کام کیجئے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ عرض کروں، یہ جہاں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی نا وہاں پر بھی اس طرح کی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب روٹی کے ذرات، کھانے پینے کی اشیاء یہ گری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، لال بیگ، کن کھجورے، کھٹمل وغیرہ اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اولا تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اپنی چیزوں کو، استعمال کی چیزوں کو آپ دھوپ بھی لگانے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ چیزیں بھی دور ہوں گی اور بیماریاں بھی ماشاءاللہ دور ہو جائیں گی، جراثیم مر جائیں گے۔ اب آپ ایک عمل نوٹ کیجئے گا، یہ عمل آپ کریں اپنے گھر کے اندر، وہ یہ کہ آپ ایک پیالہ لیں گے آپ کورا، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے میرے ہاتھ میں، آپ کوئی سا بھی کانچ کا پیالہ ہو، مٹی کا پیالہ ہو، پلاسٹک کا ہو، شیشے کا ہو، چینی کا پیالہ ہو، مختلف قسم کے جو آتے ہیں، آپ پیالہ لیں اور اس کے اندر لکھیں یا والی، اور کوشش کریں کہ پیالہ ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی ڈیزائن وغیرہ، کوئی نقش و نگار نہ ہو۔ اب دیکھیں اس میں تو نقش بنا ہوا ہے نا، یہ پھول بنا ہوا ہے، آپ کو پھول نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کورا پیالہ ہو، غیر استعمال شدہ پیالہ ہو، اور اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، بالکل پلین ہو، سادہ ہو۔ اب آپ لکھیں یا والی، آپ میرے ہاتھ میں بال پین ہے، آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی بال پین سے آپ یا والی یہ لکھ لیں، یا والی لکھنے کے بعد اب آپ اس میں پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں، گھر کی چار دیواری پر اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ فرش پر یہ پانی نہ گرے، یا ایسی جگہ یہ پانی نہ گرے کہ جہاں کسی کا پاؤں پڑتا ہو۔ بالفرض چند قطرے گر بھی جائیں تو اس کو فوراً صاف کر لینا چاہیے، پاؤں نہ پڑے، کیونکہ یہ اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس احتیاط کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ یہ چند دن عمل کیجئے گا۔ اچھا، یہ کھٹمل دور ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے گھر سے چلے جائیں گے۔ گھر میں بعضوں کا اب جیسے گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ شکایت رہتی ہے گھروں میں چوہے آ جاتے ہیں، یہ بھی دور ہو جائیں گے۔ سانپ بچھو اگر آ جاتے ہوں یا اندیشہ ہو تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا گھر، جی آپ کا گھر یہ آفتوں سے اور بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، پھر آپ اس کی برکتیں دیں۔ یہ تو وظیفہ ہوا، احتیاط شروع میں نے عرض کی، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب ایک مشورہ بھی آپ قبول کیجئے، روحانی علاج کے بستے دنیا بھر میں ماشاءاللہ لگتے ہیں، اس کے تعویذات بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ روحانی علاج کے اسٹال سے، بستوں سے آپ کو یہ تعویذات مل جائیں گے۔ گھر میں دبانے کے ماشاءاللہ کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ اپنے گھر میں دبائیں گے تو اس طرح کی یہ چیزیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی، ہمارے عثمان بھائی تھے، والدہ کا نام روبینہ بتایا تھا، طبیعت کافی دنوں سے ناساز ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش اثرات کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ بیماری کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیجئے، اس وظیفے پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ روزانہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا۔ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی تھے، امانت نام بتایا تھا، شریفہ والدہ کا نام تھا، کام کے حوالے سے کہ کام اب کچھ دنوں سے بہتر نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا صحیح، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر نظر بد کا معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے،
اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجیے گا نظر کے حوالے سے، تو آپ وظیفہ نوٹ کیجیے، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، کام میں برکت ہو جائے، آپ کے روزگار میں برکت ہو جائے، اس کے حوالے سے بھی آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ بالکل ایک سادہ پیج لیجئے گا، اس پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ لیجئے گا، اور جو کام ہے اس جگہ پر آپ یہ لگا لیجئے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی۔ ایک ہمارے اور اسلامی بھائی تھے، ناصر نام بتایا تھا، والدہ کا نام ختیجہ بتایا تھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، مجھے کام نہیں کہیں مل رہا۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، آزمائش کی طرف اشارہ ہے آپ کا، اللہ آپ کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے گا، مکروہ وقت نہ ہو، ایسا ٹائم ہو کہ مکروہ وقت نہ ہو، آپ 2 نفل ادا کر کے آپ اسی جگہ بیٹھیے گا، اور وظیفہ یا لطیف 182 مرتبہ آپ نے یہ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جائز روزگار مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے دیکھیں استخارے کیے گئے، استخاروں کے جوابات آپ کو بتائے گئے، ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گا، یہ پڑھنا بھی اب آپ نے پابندی کے ساتھ بغیر ناغہ کیے، جب تک جائز مرادیں ہماری پوری نہیں ہو جاتی، جو جائز مقاصد ہیں جس بھی مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ پریشانی دور نہیں ہو جاتی، وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، تو یہ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں پابندی کے ساتھ۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، پھر وہ وظیفہ پڑھنا موقوف کر دیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سکر میں میری بہن کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، ان کے اولاد نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ بتائیے۔ تو بے اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہوں، نام ہے رقیہ اور والدہ کا نام ہے کلثوم۔ 111 مرتبہ یا سلام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے اور ان کا نام ہے غلام یاسین، ان کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی دے۔ 111 مرتبہ یا سلام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر والد صاحب پر دم کریں، آپ خود پڑھ کر دم کر دیجئے گا، پانی پہ دم کر کے پلا دیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں بتاتا ہوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بإذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں یہ مفید ہے، شفا حاصل ہوگی، وہ ہے درود شفائے امراض، اور یہ بإذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے اس درود پاک میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر والد صاحب پر، اپنے بابا پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ اسی طرح کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں ڈال کر وہ پانی ان کو پلائیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ درود پاک میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ درود شفائے امراض موجود ہے، ابھی یاد نہ ہو سکا ہو، نوٹ نہ کر پائے ہوں، تو آپ مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر بھی سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور آپ یہ پڑھنا شروع کریں، دیگر ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ استخارہ کرانا تھا اپنا، 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کے حوالے سے۔ میرا نام ہے طیب شہزاد، والدہ کا نام ہے رئیسہ بیگم۔ جی نیکسٹ کال۔ بے روزگار بیٹھے، کافی دنوں سے روزگار نہیں مل رہا ہے، کام پہ لگے ہوئے تھے، وہ کام سے بھی نکل گئے ہیں۔ بے روزگاری، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی آصف میم، والدہ کا نام میر بیگم، اور پریشان اور بیمار بہت زیادہ رہتا ہوں، استخارہ کرانا۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بائیں آنکھ کی نظر تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، علاج بھی کروا رہا ہوں، وظیفہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا۔
جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، استخارے فرما لیجئے۔ فضیل بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں۔ ناظرین آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہی ہے۔ شادی کو بتایا تھا کہ 4 سال ہو چکے ہیں، ان کا بھی استخارہ فرما لیجئے گا۔ اچھا بے روزگاری کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو دیکھیں چلے جو آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ ناظرین جو بے روزگار ہیں، جاب نہیں مل پاتی، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کامیابی نہیں مل پاتی، رکاوٹ آ جاتی ہے، منع ہو جاتا ہے، دیکھیں کوشش اپنی جاری رکھیے گا، صحیح کوشش آپ اپنی جاری رکھیں۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کوئی ہمیں تھال میں لا کر ہمیں نوکری پیش کرے، نہیں، کوشش کرنا پڑے گی۔ کوشش کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی کریں اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے گا۔ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ دیکھیں وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے لیے آپ نماز فجر میں اٹھیں، نماز فجر باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح ملائکہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ لیکن صبح صادق کے بعد، فجر کا وقت شروع ہو جائے نا اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اس وقت نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اسے کہتے ہیں تسبیح ملائکہ، اور اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھو، اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس میں وظیفہ ایسا کمال کا وظیفہ، اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اللہ کی حمد بیان کی گئی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اور پھر آخر میں استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی بھی ہم اس میں چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے بتایا تھا، ایک اور بڑا ہی شاندار بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا، جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، نابینا ہو، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارا ہو جائے، اس کی بھی آنکھیں آ جائیں۔ تو جن کی آنکھیں کمزور رہتی ہیں، جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، وہ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے سنیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اب جب اس کلمے پر پہنچے نا، ولا يؤوده حفظهما، اب کیا کریں گے؟ اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر آپ رکھ لیں، اب آپ اس کلمے کی تکرار کریں، 11 مرتبہ آپ پڑھیں، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار پڑھیں گے وهو العلی العظیم، اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہٹا کر ان پہ دم کریں، دوبارہ آنکھوں پر آپ پھیریں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس طریقے سے اس وظیفے پر عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ وہ اکھیارا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارا ہو جائے، اس کی بھی بینائی واپس آ جائے۔ آنکھیں کمزور ہے، بینائی کمزور ہے، آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہے، آپ ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی کا عمل کریں اور اس طریقے کے ساتھ کریں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے۔ ہمارے طیب بھائی تھے، فرما رہے تھے کہ 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں کوئی جادو بندش اثرات کا معاملہ نہیں ہے۔ اولاد کے حوالے سے آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے، دونوں میاں بیوی۔ ہر نماز کے بعد یا اولو یہ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ نے چاہا تو اولاد کی نعمت
حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے اعظم بھائی، بتا رہے تھے کہ بیمار ہیں کافی دیر سے، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش اثرات اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو پینا ہے، اور اپنے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ بہتر ہو جائیں گے۔ مزید آپ ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا، کارڈ کا عمل کروائیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے کشمالہ، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 7 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اچھا، میری دادی بیمار رہتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسمانی امراض میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائے کہ جیسے الرجی، اب بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کو ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے، مٹی سے الرجی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ پڑھ کر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا استخارہ کروانا ہے، راحل نام ہے اور والدہ کا نام ستارہ ہے، اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل تو نہیں ہے، یہ چیک کر لیا۔ رضا محمد ہیں سکر، انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہو گیا ہے لیکن اب شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کا استخارہ کر کے بتائیں۔ رضا محمد نام ہے اور والدہ کا نام ہے بشیر، تو ان کا بھی دیکھیں کیا معاملات ہیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جی بالکل، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے کہ میری بہن ہے، اسے ایک بری عادت ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری بہن کی عادت چھوڑ جائے۔ چلیں، اس کا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی کی فحش گوئی کی یا کوئی کسی بری باتوں کی یا برے کاموں کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہو، تو آپ ایک پیالہ لیں اور یا پانی کا گلاس لے لیں، پیالہ لے لیں، اب آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو، 90 مرتبہ پڑھیں اور خالی پیالے پہ دم کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے؟ 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پہ، ایک خالی گلاس پر آپ دم کریں گے، اس سے پانی نہیں ہونا چاہیے، خالی پیالے پہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر لیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس میں پانی ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں گے کہ جس کی بری عادت نہیں چھوٹ رہی ہو، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گے۔ پہلے آپ استخارے کا جواب ارشاد فرما دیجیے، پھر میں کالز کی طرف میں بڑھتا ہوں، کالز بھی کافی ساری جمع ہو۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے رضا بھائی، نام بتایا تھا، شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کیا، استخارے میں تو بہتر ہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جادو بندش کیا ہو، اس طرح رکاوٹیں پیدا ہوں، تو اللہ آسانی فرمائے ان کے لیے۔ وظیفہ ایک عرض کر دیتا ہوں، یہ روزانہ پڑھے، اللہ نے چاہا تو جلد ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ روزانہ آپ نے یا مؤخر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا شادی والا جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ان کے لیے بھی وظیفہ ہے نا کہ جو اب جیسے نکاح ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوتی یا شادی نہیں ہو پا رہی، رکاوٹوں پہ رکاوٹ آ رہی ہیں، اسباب ہی نہیں بن پا رہے ہوتے، حالات اتنی آزمائش کن چل رہے ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا وظیفہ الگ ہے، اور رشتہ اگر کسی کا نہیں ہو رہا اس کا الگ وظیفہ؟ اس کا الگ ہے، کیونکہ ادھر تو رشتہ ہو گیا اور ادھر ان کا نکاح بھی ہو چکا۔ ہاں، کسی کا رشتے میں رکاوٹیں ہیں، رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے الگ وظیفہ ہے، خود پڑھنے کا بھی ہے اور والدین، اور یہ ہے کہ بہن بھائی بھی پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا وظیفہ ہے کہ والدین پڑھ لیں یا بہن بھائی پڑھ لیں؟ یہ ہے کہ خود اگر وہ رشتے کے ہیں اس میں تو انہوں نے یہ خود وظیفہ کرنا ہے، رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 مرتبہ 90 دن تک یہ انہوں نے پڑھنا ہے، اور ان کے گھر والے ہیں، والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کے ان کے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ نے چاہا تو۔ اچھا، والدین بھی یہ وظیفہ پڑھ کے اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 312 مرتبہ۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا 41 دفعہ سورہ اخلاص رات سونے سے، وہ کتنے دن تک پڑھیں گے؟ 90 دن تک، 3 ماہ تک انشاءاللہ۔ 3 ماہ کو تو بڑا مسلسل پڑھتے رہے، اس دوران رشتہ ہو جائے تو شاید نہ تو بھی جاری رکھیں 3 مہینے۔ اچھا، بالفعل اگر ناغہ ہو گیا کسی دن، پھر یہ ہے کہ اس کو شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ اب جیسے ہوتے ہیں کوئی نائٹ ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں،
नाइट ड्यूटी करने वाला, वो रात को तो उसका सोना ही नहीं है, और सोता ही फजर पढ़ के, फजर के बाद सोना होता हो, अब फिर रात को तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। सोना ज़रूरी नहीं है, वजीफ़ा है, रात को पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वजीफा पढ़ लें, सोना ज़रूरी नहीं है, तो रात के वक्त भी यानी ये किया जा सकता है। बिल्कुल 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। अच्छा, इसमें देखें एक अहम बात मैं अर्ज़ कर दूँ, अब इस्लामी बहनें भी इस वजीफे पर अमल कर सकती हैं। तो इस्लामी बहनें जब रिश्तों के लिए इस वजीफ़े पर अमल करें तो देखें, जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है, उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ कुल ना पढ़ें, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें और इस वजीफ़े को बिला नियत कुरान बनियत हम्द सना ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक और अहम बात, जब इस वजीफ़े पर अमल करें ना, तो इसमें नियत ये होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत, नाजायज़ रस्में बशमूल फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, तस्वीर, यहाँ तक कि तमाम गुनाहों से बचेंगे। फिर इस नियत के साथ आप इस वजीफ़े पर अमल कीजिए। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। आइए नाज़रीन, मज़ीद आपकी कॉल शामिल करते हैं। जी प्यारे भाई, मेरा नाम नज़ीर अहमद है और अल्लाह का नाम खैर बीबी है। कुछ दिनों से फारिग होकर बैठ गया हूँ, काम पे लगा हुआ था, लगे हुए अचानक काम से निकल गया हूँ, फारिग होकर बैठ गया हूँ, काम नहीं मिल रहा है। और हम लोगों की एक जगह है जिसमें हम लोगों की इन्वेस्ट चल रही है, उस जगह का भी सौदा नहीं हो रहा है, काफ़ी अरसे से वो काम भी रुका हुआ है, कहीं से कोई काम नहीं बन रहा है। इस्तिखारा करें, क्या वजह है? जी नसीर भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, वालदा का नाम बिराना बीबी है। मेरा सेफ अलमारी लोहे का काम है, जितनी कोशिश करता हूँ आगे जाने की, पीछे आता हूँ, कर्ज बहुत ज्यादा है। जी, अगली कॉल दीजिए। भाई का नाम है मोहम्मद अदनान, वालदा का नाम है सईदा यास्मीन, उनका नाम है पूरा। कारोबार की वजह से बहुत परेशान है, कारोबार बहुत खराब है, काफी साल हो गए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए, हिम्मत रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा और वजीफ़ा इंशाअल्लाहुल करीम बताएंगे। इस्तिखारा भी अभी आपका करवाते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। हमने इस्तिखारा कराना था, मम्मा का उनकी तबीयत खराब रहती है, डिप्रेशन का शिकार है, काम में दिल नहीं लगता। और मम्मा का नाम है इशरत बीबी और उनकी वालदा का नाम है फिजा बीबी। सही है। जी नेक्स्ट कॉल। कारी साहब, मेरे अबू हैं, तकरीबन 8-10 साल से बीमार है, उनका जिस्म कांपता है। नाम अब्दुल वदूद है और उनकी वालदा का नाम बीबी जान है, इनका इस्तिखारा करें। सही, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। काफ़ी सारी कॉल्स हैं इस्तिखारों के हवाले से, इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये एक मैसेज आया है, फ़रजाना और वालदा का नाम है रानी, जिस्म में दर्द रहता है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो सूरतुल हश्र की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। जिस्मानी दर्द से निजात के लिए हर नमाज के बाद 7 मरतबा 7 टाइम आपने ये आयत पढ़नी है, पढ़कर अपने ऊपर दम करना। ये एक और मैसेज है कि भाईजान गुलाम मुस्तफ़ा नाम है और वालदा का नाम है बशीरा बीबी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी दुकान सेल नहीं हो पा रही, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़कर आप दम कीजिएगा। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, जहाँ भी होता है पक्का भी हो जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम की आप पढ़ा करें। अच्छा, इन्होंने ये एक और मैसेज किया है, मेरी सिस्टर का नाम अस्मा है और वालदा का नाम अकबरी है और मेरी फुप्पो का नाम किश्वर है और बेटे का नाम अली है। 2 साल हो चुके हैं, मंगनी को शादी डिले हो जाती है, तो इस हवाले से भी कुछ बता दीजिए। 1469 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारक पढ़िए, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर दुआ कीजिए, जो रुकावटें हैं इंशाअल्लाहुल करीम दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मेरी खाला की शादी को 3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हो पा रही, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है, पढ़ने का मामूल बनाए। हर नमाज के बाद 300 मरतबा, शोहर भी पढ़े बीवी भी पढ़े, दोनों मियाँ बीवी पढ़े हर नमाज के बाद 300 मरतबा, और इंशाअल्लाहुल करीम साहिब औलाद हो जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें आज़म में से उलमा फरमाते हैं और इसमें आज़म के साथ की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। अली अकबर अत्तारी हैं कसूर से, इन्होंने कहा है कि इम्तिहान में कामयाबी का कोई वजीफ़ा बता दें। तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास आप पढ़ा करें।
اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سلمہ بی بی نام ہے اور والدہ کا نام نور بی بی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائے، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جو میسیج میں نے شامل کیے ہیں آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، وظائف تو آپ کو بتائے گئے، اب اس کے دیکھیں علاج کے لیے مزید آپ روحانی علاج کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ بھی آپ سب حاصل کیجئے گا، استعمال کریں، مگر یاد رہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کچھ کالز تھی، ارشاد فرمائیے جواب۔ نذیر بھائی تھے ہمارے، کال کی تھی، جگہ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، آپ کا شاید بک نہیں رہی، استخارہ کیے، آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اللہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ آپ روزانہ یا سمیع 100 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور پڑھ کر دعا کریں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ ہمارے عدنان بھائی تھے، کام کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کام نہیں چل رہا، کافی دیر ہو چکی ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر نظر بد کا معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک تو نظر کے حوالے سے آپ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ نظر کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور روزگار کے حوالے سے آپ ایک وظیفہ مزید نوٹ کر لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد، یا مسبب الاسباب، یہ 500 دفعہ آپ نے کھلے آسمان تلے پڑھنا ہے کھڑے ہو کر۔ یہ ہے کہ آپ کے سر پر جو ہے وہ ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، یعنی آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے اور روزگار کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جائز کو روزگار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ عشرت نام بتایا تھا، ایک کال تھی، والدہ کا نام فضا، بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا ان کا، تو استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے ان کے حوالے سے۔ آپ کام میں دل لگے، اس کے حوالے سے آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے گا، ایک بالکل سادہ پیج لیجئے گا، اس پر یا اللہ 101 مرتبہ لکھ لیجئے گا، لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر لپیٹ کر سیدھے بازو پر باندھ لیجئے گا، اللہ کی رحمت سے کام میں دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، عبد الودود نام بتایا تھا، گھبراہٹ رہتی ہے، جسم کانپتا ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے گا، اس طرح کا معاملہ رہتا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، اللہ نے چاہا تو گھبراہٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، گھبراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جسم کپ کپاتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا وظیفہ کیا جائے؟ تو دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، اندرونی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے جسم لرزنا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جسم لرزنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ میں سے کسی کی یا آپ کے مریض میں سے کسی کی اس طرح کی کیفیت ہو تو سورۃ البینہ، قرآن پاک کے ہے 30ویں پارے میں یہ سورۃ البینہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ یہ پیا کریں اور ایسے مریض کو دم کر کے پلائیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، کچھ کالز میں شامل کرتا ہوں، جی کال دیجیے گا۔ میرا نام رضوان ہے، میری والدہ کا رسولیوں کا آپریشن کروایا تھا تو 5 مہینے ہو گئے، انہیں ابھی آرام نہیں آیا۔ ان کا نام نسرین ہے اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے، ہمیں استخارہ کرانا ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام شہزیب ہے، میں نے اپنے بھائیوں کا کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے، عرب کنٹری میں کام کرتے ہیں، ان کا کام نہیں لگ رہا۔ میری والدہ کا نام جعفرہ بی بی ہے اور بھائیوں کا نام احمد نذیر، معاویہ نذیر ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جتنے کماتا ہوں اتنا ہی ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یعنی کہ قرض ہی قرض آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا۔ کوشش اپنی جاری رکھیں۔ دیکھیں چلیں کچھ آپ استخارے فرما لیجئے، جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے نا کہ آمدنی کم ہے، میں جو کماتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں رکتا،
یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس بات کا شکوہ کرتی ہے نا، اس طرح کے مسائل لیتے ہیں۔ اور چند ایک چیزیں ناظرین میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا، اگر تو آپ نے اپنے معمولات میں یہ چیزیں شامل کر لیں تو آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، آپ کے کام میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ آمدنی کم ہے، اگرچہ کم ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کثرت سے مال و دولت آئے ہمارے پاس لیکن اس میں برکت نہ ہو، تو وہ جیسے آیا ہے پھر ایسے چلا بھی جائے گا۔ اگر آمدنی کم ہے اور لیکن حلال ہے، اللہ پاک اس کم میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ یہ چند چیزیں آپ اختیار کیجئے گا۔ دیکھیں آپ روزانہ کی بنیاد پر سورہ ملک، سورہ مزمل، اسی طرح سورۃ اللیل، سورہ الم نشرہ اور خصوصاً سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیے۔ اب کمال کی اس کی برکت ہے، آپ دیکھیں آپ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ تنگی جو ہے نا، جو کھچاؤ ہوتا ہے ہاتھ میں، یہ فراخی میں بدل جائے گا، کشادگی آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح صدقات کے ذریعے رزق طلب کرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ صدقہ دیں راہ خدا عز و جل، جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، حسب حیثیت ہے، آپ دیں راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح صبح سویرے جاگنا، نماز فجر کے لیے اٹھنا، یہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اپنے گھر کے ماحول اور گھر کے برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھر بار کو دیکھ لیں، جو ہمارے گھر کے استعمال شدہ برتن ہیں، چیزیں ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گندگی، صفائی ستھرائی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات تو نہیں۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور پاکیزہ رکھیں، ناپاکی سے بچانے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ اسی طرح صلہ رحمی کریں، زبردست عمل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کریں۔ آپ دیکھیں کسی ماشاءاللہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اب قطع تعلقی ہم کرتے چلے جائیں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پھر اور ہم بولیں کہ برکت ہو ہمارے، تو ایسے کیسے پھر کام چلے گا؟ بہرحال اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، ان چیزوں کو بھی اختیار کریں جو ذرائع آپ کو بتائے گئے۔ سب سے بڑھ کر جو وظیفہ نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اگرچہ آمدنی کم ہو لیکن آپ ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ آپ بلکہ اس کم آمدنی میں بھی ماشاءاللہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے ماشاءاللہ۔ جی، استخاروں کے بھی جوابات۔ رضوان بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے لیے کال کی تھی، نسرین نام بتایا، والدہ کا نام حلیمہ بتایا تھا۔ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، رسولی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپریشن کرایا، اب تک وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے۔ استخارے میں بہتری کی طرف اشارہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جادو بندش کا کوئی اس طرح کا ہو۔ آپ ایک کام کریں، روزانہ آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے آپ یہ مریض کو پلائیں، یہ پلانے کا معمول بنائیں آپ، اللہ نے چاہا بہت جلد یہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے 2 اسلام بھائی کے استخارے تھے، احمد نذیر اور معاویہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام جعفرہ بتا رہے تھے کہ بیرون ملک میں ہیں اور کام کے حوالے سے کافی آزمائش میں ہیں۔ تو استخارہ کیا ہے، دیکھیں استخارے میں آزمائش ہی کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ روزگار کے لیے اچھا روزگار، جائز روزگار مل جائے، اس کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیجئے آپ، جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے گا اور اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف 182 دفعہ یہ پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جائز روزگار مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ میسیجز ناظرین آپ کے ابھی کافی باقی بھی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کے میسیجز کال شامل نہیں کیے جا سکے، یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے گا، اس نمبر پر بھی آپ کو رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213717711۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک سید الشہداء امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر